صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب والا زندہ قومیں اپنے تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں افواج پاکستان کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن عزم و ہمت کے فسانے سناتا ہے۔ یہی دن غیرت ایمانی کے آداب سکھلاتا ہے۔ یہ دن پاکستان کی فتح و نصرت کا پرچم لہراتا ہے۔ یوم دفاع پاکستان اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اے وطن، نام تیرا حق کی گواہی ٹھہرا، تیری عظمت کا علم دہر میں لہراتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے ہم اپنے ماضی کا ایک روشن ورق الٹتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کا سورج طلوع ہوا تو بھارت کی بزدل افواج پاکستان پر حملہ کر چکی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ملت پاک سوئی ہوئی ہے، مگر جہاں تو ہمارا مقدر جگمگا رہا تھا۔ ہماری بہادر افواج دشمن کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ دشمن کے پاس افواج اور اسلحہ کی کثرت تھی، مگر ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا۔ یہی جذبہ اعلان کر رہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور پھر جناب صدر ہمارے بے تیغ عوام بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اس وقت کے صدر پاکستان نے پکار کر کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر جا پڑیں اور اسے بتا دیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اس للکار نے پوری قوم کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ افواج پاکستان تو جنگ لڑ رہی تھی، ان کے ساتھ مزدور، کسان، شاعر، مغنی، ادیب اور خطیب بھی شامل جہاد تھے۔ یہ دو قوموں کی نہیں بلکہ دو قومی نظریے کی جنگ تھی۔ حق و باطل کا معرکہ تھا، کفر و اسلام کی پنجہ آزمائی تھی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث جرأت و دلیری کی داستانیں دہرانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند فتح یاب ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور فتح عظیم پاکستان کا مقدر بن گئی۔ جناب والا، یوم دفاع پاکستان ہر سال طلوع ہوتا ہے، ہماری غیرت کو بیدار کرتا ہے، سوئی ہوئی مسلمانوں کو ہوشیار کرتا ہے، ہمیں باطل کے عزائم سے خبردار کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو ہم زمانے بھر سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اگر دلوں میں حرارت ایمانی موجود ہے تو ہر دور میں باطل کے عزائم مٹی میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صدر ذی وقار، آج ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں، ہماری رگوں میں کلمہ توحید کی امانت زندہ ہے۔ پاکستان کو ہم نے عالم اسلام کا قلعہ بنانا ہے۔ یوم دفاع پاکستان منانے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اس کے زروں کو ستاروں سے افضل سمجھیں، اس کی فضاؤں کا احترام کریں کہ ہم ان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس کے در و دیوار کو اپنے خون سے زینت بخشیں۔ جناب والا، یوم دفاع پاکستان کا پیغام ہے کہ ہم اسلامی نظریہ حیات کو الفاظ کے آئینے سے نکال کر عمل کے سانچے میں ڈھالیں۔ مسلح افواج ہماری جغرافیائی سرحدوں کی پاسباں ہیں، نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے۔ آئیے ہم ہر لحظہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ حاضرین کرام، میں ملت پاک کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ میں اپنی شیر دل افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔